آج کی یہ دستاویزی فلم ایک ایسے المناک واقعے کی کہانی سنائے گی جو نہ صرف ایک حادثہ ہے بلکہ ایک قوم کے فخر اور جدوجہد کی عکاسی کرتا ہے۔ 21 نومبر 2025 کو دبئی ایئر شو کے آخری دن ہندوستان کے گرلی فائٹر جیٹ ہول تیجاس آسمان سے گرا اور آگ میں لپیٹ گیا۔ ایک بہادر پائلٹ کی جان بھی چلی گئی اور دنیا نے دیکھا کہ جدید ٹیکنالوجی بھی کبھی کبھار قسمت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے تیجاس کی بریلینس یعنی چمک کی علامت، جو اب ایک سوالیہ نشان بن گئی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان کی چمک زمین پر بکھر گئی اور ہر آنکھ میں سوگ کا سایہ پھیل گیا۔ تیجس کی کہانی 1980 کی دہائی سے شروع ہوتی ہے، جب ہندوستان نے اپنے آسمان کا مستقبل خود سنوارنے کا عزم کیا۔ تیجس یعنی سنسکرت میں بریلینس ہندوستان کا پہلا مکمل طور پر ملکی بنایا گیا فائٹر جیٹ ہے۔ یہ پروجیکٹ 2001 میں پہلی پرواز بھرا جب ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ ہال کی فیکٹری میں خوابوں کی پرواز نے جنم لیا۔ یہ جیٹ روسی اور سویڈ جیٹس جیسے مگ 21 کی جگہ لینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ ایک سنگل انجن والا 4.5 جنریشن کا لائٹ کمبیٹ جیٹ جو جنرل الیکٹرک JE کے طاقتور انجن سے چلتا ہے۔ ہندوستانی ایئر فورس IAF اسے اپنی جدید کاری کا ستون سمجھتی ہے، خاص طور پر جب چین پاکستان کو جدید ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ IAF کو اگلے دہائی میں 220 سے زائد تیجس اور اس کے MK-1A ویژن کی توقع ہے، جو آسمان میں ہندوستان کی خود مختاری کی نشانی بنیں گے۔ لیکن تیجس کی راہ کانٹوں بھری تھی، جیسے کوئی آسمانی جنگجو جو ابھی اپنی پوری طاقت نہ پا سکا ہو۔ JE انجن کی فراہمی میں تاخیر، کورونا کی وجہ سے سپلائی چین کے مسائل اور اب تک محدود برآمداتی دلچسپی، یہ سب چیلنجز اسے آزماتے رہے۔ برطانوی دفاعی تجزیہ کار فرانسس توسا کی بات یاد آتی ہے، یہ پہلا ہندوستانی جیٹ ہے جو غیر ملکی ڈیزائن پر مبنی نہیں۔ تیجس کی پرواز فوٹیج دیکھیں تو لگتا ہے جیسے آسمان اسے اپنا لینا چاہتا ہے، مگر زمینی رکاوٹیں اسے روکتی ہے۔ اب آئیں اس المناک دن کی طرف جہاں خوابوں کی پرواز ایک سانحہ بن گئی۔ 21 نومبر 2025 دبئی ورلڈ سینٹرل کے اول مکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دبئی ایئر شو کا آخری دن تھا۔ لاکھوں ناظرین موجود تھے، 1,48,000 سے زائد شرکت کنندگان اور 1500 سے زائد کمپنیاں۔ سب کی نظریں آسمان پر جمی تھی۔ تیجس کی ڈیمانسٹریشن شروع ہوئی، پائلٹ نے کئی لیپس مکمل کیے، لو رول کیا اور ہر طرف تالیاں گونج رہی تھی۔ لیکن اچانک ناک ڈاؤن، تیز نیچے کی طرف جھکاؤ اور زمین سے ٹکراؤ، آگ کی لپٹیں، سیاہ دھوؤں کا بادل اور ایک دھماکہ جو دل دہلانے والا تھا۔ وقت تقریباً 2:10 PM مقامی وقت، GMT 10:10 گواہ جگنیش واریہ کی یادداشت ابھی تک زندہ ہیں، جیسے کوئی خواب دیکھ رہے ہوں۔ طیارہ 8-9 اڑا، 2-3 لیپس کے بعد ناک ڈاؤن ہوا، فلٹ آؤٹ کیا لیکن الٹیٹیوڈ کھو دیا۔ 3 آگ کے گولے نظر آئے، ہر کوئی کھڑا ہو گیا اور 30 سیکنڈ میں ایمرجنسی گاڑیاں پہنچ گئی۔ یہ وہ لمحہ جب آسمان کی رونقیں دھوؤں میں بدل گئی اور ہر دل پر سوگ کا بوجھ بڑھ گیا۔ پائلٹ کی فوری موت ہو گئی، IAF نے تصدیق کی۔ IAF گہرے دکھ کا اظہار کرتی ہے اور خاندان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایک کورٹ آف انکوائری تشکیل دی جا رہی ہے۔ دبئی میڈیا آفس نے ایکس پر لکھا، یہ المناک ہے۔ فائر ٹائمز نے پوری رد عمل دیا۔ حادثے کے 2 گھنٹے بعد ہی فلائنگ دوبارہ شروع ہو گئی، لیکن یہ دکھ کی لہر لے آیا، کوئی دوسرا زخمی نہ ہوا۔ لیکن آل مکتوم ایئرپورٹ پر سائرن بج اٹھے جسے آسمان خود رو رہا ہو۔ یہ تیجس کا دوسرا حادثہ تھا جو اس کی جدوجہد کی کہانی کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ مارچ 2024 میں راجستھان میں ایک تیجس کریش ہوا جہاں پائلٹ بچ گیا، مگر یہ دوسرا ہلاکت کا باعث بنا اور ہندوستانی ایئر فورس کو بھاری دھچکا دیا۔ یہ سب کچھ مئی 2025 کے ہندوستان پاکستان تنازع کے پس منظر میں ہو رہا ہے۔ دہائیوں کا سب سے شدید لڑائی، جہاں کشمیر کے پہلگام میں سیاحوں پر حملے کے بعد فائٹر جیٹس اور کروز میزائل استعمال ہوئے۔ پاکستان نے دعویٰ کیا کہ 5 ہندوستانی جیٹ گرائے، جبکہ ہندوستان نے پہلے تو مسترد کیا، مگر جون میں ایک جنرل نے تسلیم کیا کہ کچھ جیٹس ضائع ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جولائی میں کہا 5 جیٹس گرانے کے،
یہ لڑائی نہ صرف سرحدوں پر لڑی گئی بلکہ آسمانوں میں بھی، جہاں تیجس جیسے مشینیں ہندوستان کی امیدیں تھیں۔ امریکی کانگریس رپورٹ بتاتی ہے کہ تنازع نے چینی ہتھیاروں کی طاقت دکھائی، جہاں چین نے 2019-2023 میں پاکستان کے 80% ہتھیار فراہم کیے۔ تیجس ہندوستان کی خود مختاری کی علامت ہے، مگر حادثات اس کی کمزوریاں اجاگر کرتے ہیں۔ ایکسپورٹ کے لیے دلچسپی کم ہے اور MK-22 ویژن پر کام جاری ہے، جیسے کوئی جنگجو زخمی ہونے کے بعد بھی لڑنے کو تیار ہو۔ اب نتائج کی طرف دیکھیں، جہاں امید اور سبق مل کر ایک نئی راہ دکھاتے ہیں۔ جئی نے کہا کہ وہ انکوائری میں مدد کر دے گا، دبئی اتھارٹی بھی تحقیق کرے گی۔ ایئر شو کے حادثات نایاب ہیں، 1970 کی دہائی کے بعد کم ہوئے، جیسے 1999 پیرس ایئر شو کا سوکوئی کریش۔ یہ حادثہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ انسانی جانوں کی قیمت کیا ہے۔ IAF چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے کہا، ہم خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تیجس کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایک نئی شروعات ہے۔ کیا یہ حادثہ ہندوستان کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنائے گا؟ یہ سوال ہم آپ کی طرف چھوڑ جاتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں گے۔ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے مزید دستاویزی فلمیں دیکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔